اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف منہ کر لو۔ یہ بیسیکلی جیوز کو بھی ہے ایک پیغام، اس کا پس منظر یہ ہے نا کہ وہ لڑائی ہو رہی تھی کہ قبلہ چینج ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی بات ہو رہی تھی، تو اللہ نے بات کو کلیئر کیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ سمبولک جیسچرز پکڑ لو، یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے قبلہ، تاکہ تم لوگوں کی یونٹی ہو جائے، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سمبولک جسچر ہے کہ ہم دین ابراہیمی کے، حرم جو ہے وہ ظاہر ہے دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ نیکی نہیں ہے کہ میلاد کرائی جو اور رشتہ داریوں میں تمہارے سے زیادہ بدترین کوئی ہے ہی نہیں، دس از ناٹ نیکی۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ حج کر لیے، عمرے کر لیے اور بزنس 2 نمبر ہے۔ نیکی اصل میں کیا ہے اس کو ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ اب یہ ہم نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے ایمان کیا، کیونکہ صحابہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے نا، ویلڈ کویسچنز، ویلیویبل کویسچن، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوال ان کا انٹرسٹ تھا، کیونکہ ان چیزوں میں ان کا انٹرسٹ تھا۔ والیوم الآخر، اور تم روز آخرت پر ایمان لے کر آؤ، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رکھو، رسپانسبلٹی کا ڈر رکھو۔ آج ہم سے وہ ڈر ختم ہو گیا، لوگ بھول چکے ہیں انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے، مفلس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے مفلس کون ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، غریب۔ انہوں نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں حدیث کا۔ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن بہت اعمال کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک بندہ آئے گا کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرے بارے میں کمنٹ کیا تھا، اللہ اس کے عمل اس کو دے دے گا۔ لوگ آتے جائیں گے کیونکہ اس نے دل بہت دکھائے ہوں گے لوگوں کے، یہاں تک کہ اس کے بعد 0۔ اس کے بعد اور لوگ آئیں گے تو نیگیٹو بیلنس ہو جائے گا، اللہ ان کے گناہ اور ڈالے گا، اور اینڈ میں اس کے بعد صرف نیگیٹو بیلنس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مفلس ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہماری زبانیں دیکھ لیں، ہمارے ایک دوسرے سے نفرتیں دیکھ لیں، کمنٹس دیکھ لیں، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ریلیجس لوگ ہوں۔ میں حیران ہوں، ریلیجس لوگ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، who were supposed to be the best، جن کا کریکٹر بیسٹ ہونا چاہیے تھا، وہ وہاں جا کے سارے غصے نکال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو مفلس ظاہر ہے کہ جس نے لوگوں کا دل دکھایا۔ آج ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اور کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، یوم آخر پر، اینجلز پر، تمام نبیوں پر اور کتاب پر۔ تمام نبیوں پہ ایمان لانے کا جو ایک کنسپٹ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اس مال میں سے خرچ کرے جس کو پسند کرتا ہے، کس پر؟ اور ذوی القربى اپنے رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مساکین کو، وابن السبیل اور جو وے فیررز ہیں، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور جو لوگ غریب غربا ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نیکی نماز ہے، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا وچ آف دا ڈیڈز آر بیسٹ، بہترین عمل کیا ہے یا رسول اللہ؟ پروفیٹ نے کہا نماز ٹائم پہ پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا۔ باقی بھی نیک اعمال ہیں، چھڑی راستے سے ہٹا دینا، حقوق العباد بھی نیک اعمال ہے، لیکن افضل العمل پوچھا صحابی نے، بہترین عمل رسول اللہ نے کہا ٹائم پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر تو سیکنڈ پہ جو عمل رکھا تھا ماں باپ سے حسن سلوک کر، یہ 2 ٹاپ کے عمل بتا دیے۔ اس کے بعد باقی کے عمل ہیں ہیومینٹی، نیبر کے ساتھ اچھا رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، وآتَ الزکاۃ زکوٰۃ دینا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اپنے وعدے نبھانا، کمٹمنٹ پوری کرنا۔ اور اس میں ہم لوگ ویکسٹ ہیں۔ پاکستانی جو ہے وہ شاید سب سے اس وقت باٹم پہ ہے بحیثیت قوم، جو کہ ایک شرم کی بات ہے۔ ہمارے بارے میں مشہور ہے جھوٹے، مس کمٹمنٹ کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے، اور ظاہر ہے چکمہ دینے والے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بزنس ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، جو کمٹمنٹ کے پکے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ والصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر ایک بہترین سکل ہے لائف میں لرن کرنے کے لیے، اور ریسرچز ہیو بین کنڈکٹڈ کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان شارٹ سیلف کنٹرول والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو آپ کے سامنے بھی ہوگا، آپ نے دیکھا ہے پیرنٹس کی پیرنٹنگ، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو چیلنجز دیتے ہیں، سیلف کنٹرول لرن کراتے ہیں،
اپنے بچوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے گروم کرتے ہیں کہ ان میں سیلف کنٹرول ہے، ان کے بچے کل کو بہت سکسیسفل ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ دوسرے جو بچے ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. تو صبر کی بڑی اہمیت ہے. فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ صبر کرتے ہیں چاہے برا ٹائم ہو چاہے اچھا ٹائم ہو، اور جب بھی ڈیورنگ دا بیٹل. وحین الباس ان دا بیٹل فیلڈ، اینڈ وی آر آل ان اے بیٹل فیلڈ. ہم جنگ لڑ رہے ہیں، شیطان سے بھی، اپنے نفس سے بھی، اپنے حالات سے بھی، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے بھی، ہر چیز سے. وی آر ان اے بیٹل فیلڈ ڈیلی. تو صبر کرتے ہیں بیٹل فیلڈ کے دوران. اور ظاہر ہے جہاد، بیسیکلی جہاد مراد ہے. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ، یہ لوگ ہیں جو ایمان والے تم کہہ سکتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. اب ہم ذرا ایمان کو ڈسکس کرتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ لنگوسٹک میننگ ایمان کا کیا ہے؟ ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ امانا. اگلی سلائیڈ ہوگی. امن از ٹو بی سیکیور فرام فیئر، ٹو ہیو اے کنٹینٹ ہارٹ اینڈ ٹو ہیو اٹینڈ پراسپیرٹی اینڈ گڈ ہیلتھ. امن، ایمان از ڈرائیو فرام دا روٹ ورڈ امن. امن کا مطلب ہے پراسپیرٹی، پیس. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں ہم امن میں آ جاتے ہیں. کس چیز کا امن؟ کہ اللہ ہمارا رکھوالا ہے، اللہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. جس بندے کو یہ امن آ گیا تو پھر اسے اور کیا چاہیے؟ جس بندے کو یہ شعور ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کے بعد اسے اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اس کے لیے پھر کیا فیئر باقی رہ جاتا ہے، کیا ریگریٹ باقی رہ جاتا ہے جب اللہ اس کے ساتھ ہے، جب وہ ایمان لے آیا، مومن بن چکا ہے. Therefore the word iman in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. The opposite of iman is kufr. Technical meaning اس کا کیا ہے؟ According to Islamic legislation, iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the messenger of Allah through تین چیزیں: utterance of the tongue، زبان سے ادائیگی ایمان ہے، بندہ کہ میں مومن ہوں، میں ایمان لایا اللہ رسول پہ، آمنت باللہ و رسولہ. اپروول آف دی ہارٹ، دل سے بھی ایمان لایا، صرف یہ نہیں کہ ڈر سے لے آیا. اینڈ ایکشن آف دا لمبس، اور اس کے بعد ایکشن بھی کرنا. یہ تین چیزیں ایمان کو کامل کرتی ہیں. صرف اٹرنس کر دینا یہ ایمان نہیں ہے. وہ ابھی آگے ایک آیت آ رہی، میں آپ کو سناتا ہوں. وہ آیا ہے سورہ حجرات کی ورس نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ یہ بیڈوینز آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے یہ آپ کو کہتے ہیں ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نہیں تم ایمان نہیں لائے، اسلمنا تم نے ابھی سبمٹ کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے، تمہیں ایمان کے تقاضے ہی نہیں پتہ. اور یہی حال ہمارا ہے. The Bedouins say we have believed, say you have not yet believed, but say instead we have submitted. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جبکہ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہوا. So what is ایمان؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. اور ایمان والا کیسے بننا ہے؟ تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں: utterance of the tongue, approval of the heart and action of the limbs. ابھی تو تم پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہی نہیں آئے، تم کیسے ایمان والے بن گئے اور کیسے تم نے ثابت کر دیا کہ تم لوگ ایمان والے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ الانفال کی آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون، بے شک مؤمنون ایمان والے کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، یعنی سبمسو ہو جائے. یعنی جیسے ہم والد آتے ہیں نا ایک دم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، سبمسو ہو جاتے ہیں، بزرگ آتے ہیں ان کے سامنے ذرا سبمسو ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو بزرگی والی ذات ہے، جو میجسٹی ہے اللہ کی، ہم نماز میں بھی کہتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، کہ ہائی از یور میجسٹی. وتعالی جدک کا مطلب ہے ہائی از یور میجسٹی. اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جب اللہ کی آیت پڑھی جائے تو اٹ انکریزز them in faith. یہ ایمان کی نشانی کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیتیں سنائی جائیں تو یہ انکریز ہوتے ہیں ایمان میں، ان کو لطف آتا ہے، ان کو سن کے جو ہے وہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں. صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے. کیوں؟ وہ ریکگنائز کرتے تھے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. کئی ایسے گورے ہیں جو پہلی بار قرآن سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں زاروں قطار، کیونکہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی تو چیز چاہیے تھی ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی کہ ان کو انکریز کرتی ہے قرآن کی آیات، اللہ کی آیات. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور تیسری نشانی بتائی کہ یہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کو کویسچن نہیں کرتے ہیں. دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. یہ جو سو کالڈ چھوٹے چھوٹے بچے ایتھیسٹ بن کے آ جاتے ہیں نا ہمارے پاس،
ان کو میں ایک ہی کویسچن کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ریلیشن بتاؤ جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. اگر آپ نے اتنا مٹیریلسٹک چلنا ہے تو پھر مجھے کوئی ایک انسٹیٹیوٹ, کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک ریلیشن بتا دو جو بغیر ٹرسٹ کے چل رہا ہے. لیٹس ٹیک ایگزامپل آف اے کمپنی نیسلے. کیا آپ اپنے سی او کو ہر پالیسی پوچھتے ہو جا کے, آ جاؤ بھی بیٹھو میرے سامنے بتاؤ یہ پالیسی کیوں بنائی, یہ کیوں بنایا, یہ لا کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو کہے گا باہر نکل, کہیں اور جا کے جاب کر, میں کون ہوتا ہوں تمہیں بتانے والا, تم یہاں پہ آئے ہو, میں تمہیں سیلری دے رہا ہوں. کیا ہم اس سے ہر سوال کرتے ہیں جا کے؟ ہر چیز ٹرسٹ پہ چلتی. وی ہیو ٹو ٹرسٹ, ہمیں ٹرسٹ ہونا چاہیے اپنے بڑوں پہ کہ انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے, سوچ کے بنائی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹیک دا ایگزامپل آف پولیس. پولیس نے آگے نشان لگایا ہوا ہے کہ آگے نہ جائیں, آگے راستہ خراب ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 100 میں سے کتنی گاڑیاں کہیں گی نہیں ہم نے دیکھنا ہے جا کے راستہ خراب ہے کہ نہیں؟ شاید 1 2 3. 99% 98% یقین کریں گے, ٹرسٹ کریں گے. واپس پولیس ہے, ایک رسپانسبل ادارہ ہے, واپس چلو. تو یہاں پر تو ٹرسٹ ہے, تو اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اللہ خود شاہد ہے اس دین پہ, اللہ خود گواہی دے رہا ہے, اللہ دلائل دے رہا ہے, اللہ چیلنج کر رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ کتاب اگر تم سمجھتے ہو پروفٹ محمد نے بنائی ہے تو ایسی 10 آیتیں بنا کے لے آؤ. 10 آیتیں چھوڑو, کوئی ایک آیت ایسی بنا کر لے آؤ. ایسا چیلنج تو کوئی کتاب نہیں کرتی, ایسا چیلنج تو کوئی دین نہیں کرتا, کوئی مذہب نہیں کرتا. اس لیے وہ یتوکلون, اللہ پہ توکل کرتے. دے ٹرسٹ اللہ. وین دے ہیو پریڈ ٹو اللہ, دے ٹرسٹ کہ اللہ نے سن لیا, اللہ مدد کرے گا. اور اگر اللہ کی طرف سے مدد میں ڈیلے ہے تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اللہ وانٹس ٹو ٹیچ می سم تھنگ. یہ توکل کی باتیں ہیں. تو 3 چیزیں جی. ایک یہ کہ وہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے, ادب آتا ہے, خشیت آتی ہے. نمبر 2 کہ قرآن کی جب آیتیں یا اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں انکریز کرتی ہیں. اور نمبر 3 یتوکلون. ایک اور آیت سناتا ہوں ایمان کے حوالے سے, سورہ آل عمران ورس 134. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ڈیورنگ ایز اینڈ ڈیورنگ ہارڈ شپ. ایز کے دوران بھی, ہارڈ شپ کے دوران بھی. ایز کے دوران تو سب خرچتے ہیں, ہارڈ شپ کے دوران بہت کم لوگ خرچتے. تو اس لیے پتہ ہی تب لگے گا جب آپ ہارڈ شپ کے دوران, اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کر دو, لیکن ہارڈ شپ کے دوران بھی اگر ایک بندہ دے رہا ہے اٹ مینز ہی اور شی ریئلی لوز اللہ, کہ وہ واقعی اللہ کا حکم بجا لانا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اللہ سے اتنی محبت کر رہا ہے, ہارڈ شپ کے دوران بھی دے رہا ہے. تو یہ لوگ ہیں ایمان والے. اور والکاظمین الغیظ, بہت امپورٹنٹ, غصے کو کنٹرول, جذب کرنے والے, ڈائجسٹ کرنے والے غصے کو. غصہ ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے, اچھا خاصا بی پی ہو جاتا ہے. لوگ اسی لیے تو غصہ نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہم غصہ پی جائیں گے تو ہمارے ہیلتھ پرابلمز ہو جائیں گے. تو نہ نکالیں, باہر جا کے نکالیں, باکسنگ کلب جوائن کر لیں, واک شروع کر دیں, جاگنگ. نکالنا ہی ہے نا, باہر جا کے نکالیں. لوگوں پہ کیوں نکال رہے ہیں, لوگوں پہ کیوں اپنی زبان درازی کر رہے ہیں؟ خیر, غصہ چڑھ جاتا ہے, غصہ نیچرل ہے, لیکن اللہ نے کہا ایمان والے جو ہیں یہ غصہ پی جاتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک یہودی یا کرسچن غالباً برا بھلا کہہ رہا تھا, تو ابو بکر صدیق چپ تھے. ایک بار بس غصہ چڑھا, انہوں نے بھی ریپلائی کر دیا, تو پروفیٹ صلی اللہ وہاں سے اٹھ گئے, چلے گئے. پروفیٹ نے کہا, حضرت ابو بکر نے کہا, جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تب تک آپ موجود تھے, جیسے ہی میں نے ہٹ بیک کیا آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے. تو پروفیٹ نے کہا کہ جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے, تمہارے بہاف پہ اینجل ریپلائی کر رہا تھا. جیسے تم نے ریپلائی کیا اینجل بھی چلا گیا, اور پھر ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی. تو ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے, آلدو بدلہ لے سکتے ہیں, بدلے کی اجازت ہے اسلام میں, جیسے جنگ بدر ہوئی وہ بدلہ تھا, لیکن ایمان والوں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ غصے کو پی جائیں, ڈائجسٹ کر لیں. یہ بہت مشکل کام ہے, اسی لیے ایمان والوں کی نشانی ہے. غصہ پینا آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے اچھے خاصے جو ہے آپ کو اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ایسے نہیں, پروفیٹ نے کہا کہ اسٹرانگ وہ نہیں ہے جو ریسلر ہے بہت بڑا, اسٹرانگ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے غصے کو پی جانا, رائٹ. والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کرتے. عافینا, یہ جو اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے نا, اس سے مراد ہے کہ زیادتیوں کے باوجود معاف کر. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی پہ, حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تھا ایک ان کے رشتہ دار نے. وہ الزام لگانے والوں میں سے تھا, پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے تھا. مستح غالباً نام تھا اس کا, تفسیر میں آتا مستح. تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے, نیچرل ہے. انہوں نے کہا کہ میں, اس نے کیا ہے, اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نور کی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے, تو آپ بھی لوگوں کو معاف کریں. تو
تو نہ صرف یہ کہ دوبارہ دینا شروع کر دیا بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع. تو اسلام میں جو حکم ہے ایمان والوں کا، اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کا تقاضا ہے لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو جذب کر جانا، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا یو کین ٹرائی. ٹھیک ہے، یہ ہے تقاضا بیسیکلی. واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے ڈوئرز آف گڈ سے، محسنین سے. محسنین کہتے ہیں انہیں who do something extra، ایکسیلنس والے. ایکسیلنس کا مطلب یہ ہے ڈوئنگ آرڈینری تھنگز ایکسٹرا آرڈینریلی ویل. یہ جو احسان کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام میں ایمان کے اوپر کا درجہ احسان. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا اسلام کیا ہے، وہ جو حدیث جبرائیل ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھا احسان کیا ہے. تو رسول نے احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ایکسیلنس ریچ کرتے جاؤ. تو ایکسیلنس یہی ہے، ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے زیادتی کی، یہ ایکسیلنس ہے. ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ تو ایکسیلنس نہیں ہے، یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے کہ چلو اس نے مجھے معاف کر دیا میں نے بھی اسے معاف کیا. یہ تو عدل ہے نا، عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہے. ایمان والوں کی یہ نشانی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہم سارے ایٹریبیوٹس کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ اس کا پورا فریم ورک اور میکنزم اسلام نے دیا ہے. ذکر کس لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی بتا دیا، جب غصہ آئے یہ بھی بتا دیا پوزیشن چینج کر لو، اٹھو، اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، پانی پی لو. اتنے تو میکنزمز بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے، نماز کا میکنزم بھی بتا دیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز میں طاقت پکڑو اور صبر میں طاقت پکڑو. اسلام از دی اونلی ریلیجن جو فریم ورک بھی دیتا ہے. باقی ریلیجنز میں باتیں ہیں. یہ میرا کلیم ہے کہ یہ کرو وہ کرو، ڈو گڈ بی گڈ، نہ کوئی سینکشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اس لیے دے ہیو فیلڈ دا ورلڈ. تو یہ بھی ایمان والوں کی جو ہے وہ نشانی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اے مین آسکڈ دی پروفٹ واٹ از فیتھ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you are happy with your good deeds and saddened by your evil deeds then you are a believer. اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے. ایمان کا ایک درجہ ہے، پیک کا درجہ نہیں ہے، لیکن لوئسٹ آف فیتھ میں بھی میرے نزدیک یہ لوئسٹ آف فیتھ ہے کہ اچھے کام سے اچھا فیل کر رہے ہیں، برے کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. The man said, O messenger of Allah, what is sin? گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if something wavers in your soul, then you should abandon it. اگر کوئی چیز تجھے کھٹکے تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے. اور انسان کو اللہ نے نیچرل انٹویشن دی ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے. نیچرل انٹویشن، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے چیز غلط ہے. انٹرسٹنگلی اسی لیے معروف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون. معروف ہے نا ایک چیز نون، اور منکر کا مطلب ان نون. تو معروف کا مطلب ہے نون چیز، یعنی نیکی نون ہے. کیسے نون ہے؟ انسان کی فطرت میں، انٹویشن میں ہے. آپ سب کے اندر وہ جسے میں کہتا ہوں ڈیوائن چپ لگی ہوئی ہے گڈنس کی. آپ سب کو پتا ہے گڈنس کیا ہے، وہ مسخ ہو جاتی فطرت، یہ ایک الگ بات ہے. تو اسی لیے معروف کو معروف کہا کیونکہ وہ ویل نون ہے، اور منکر کو منکر اس لیے کیا؟ ان نون ہے. کپڑے اتارنا منکر ہے، ان نون ہے، کون اتارتا ہے کپڑے؟ لیکن ویسٹ نے کپڑے اتروا دیے، اس کو آرٹ کا نام دے دیا، منکر میں پڑ گئے اور دماغ خپتی ہو گئے، دماغ خراب کر دیے لوگوں کے پیسے کے تھرو، گریڈ کے تھرو کہ پیسہ دیں گے، آؤ جی ماڈلنگ انڈسٹری جوائن کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ظاہر ہے منکر میں انسان تب پڑتا ہے جب اس کی نیچر مسخ ہو جاتی، جب وہ خبتی ہو جاتا ہے. ایمان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. ابن حجر الاسقلانی نے 4 حقوق بتائے ایمان کے. ایمان کے 4 حقوق ہیں. جیسے اللہ کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شیم حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ شکر گزاری، اور نمبر 4 صبر. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 حقوق پیدا جو ہے وہ پورے کریں: تقوی، حیا، شکر گزاری اور صبر. اب ہم ذرا چاروں کو اینالائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے، گائیڈ لائن کیا ہے، کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقوی کی. تقوی قرآن میں 60 بار مینشنڈ ہے. The word تقوی is mentioned in the Quran 60 times. اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں، ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں، وہ 190 بار قرآن میں مینشن، یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. We hear it mentioned all the time at the beginning of every جمعہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً، وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے،
اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی؟ تقوی کی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح کنسنسس ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی ہے. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا، قدم مت آگے بڑھاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوور سمارٹ نہ بنو. ایمان لائے تو پھر سبمٹ کرو، ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو، ادروائز بس نام مسلمان ہو. واتقوا اللہ، اور تقوی والے بن. بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے. تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں، سوسائٹی میں، تو اینیمل سوسائٹی ہے. پھر کیا ہے؟ ویک رہے گا، پاورفل رہے گا، ایکسپلائٹیشن ہوگی. جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو، اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں. سو تقوی از ویری امپورٹنٹ. What is taqwa and how can I attain taqwa؟ اس پر بات کرتے ہیں. The linguistic meaning of taqwa is a shield or protective barrier. It is to protect oneself from what angers Allah. تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر. جب آپ تقوی اپناتے ہیں اس کا مطلب آپ شیلڈ اپنا رہے ہیں، آپ پروٹیکٹیو بیریئر اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے گا. سورہ یوسف اس ٹائم پہ نازل ہوئی ہے. اس کی ٹائمنگ چیک کر. اس کی ٹائمنگ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایام الحزن جو ہے وہ چل رہے تھے، غم کے دن جنہیں کہتے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کی وائف تھیں، بیلوڈ وائف تھیں، پہلی بیوی تھیں. کتنا ساتھ دیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے تھے تو بہت ہی اچھے خوبصورت الفاظ میں یاد کرتے تھے اور رو بھی پڑھتے تھے اکثر. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ وہ ظاہر ہے ینگ تھیں، تھوڑا مزاج ینگ لوگ کا آپ کو پتہ ہے مذاق کا ہوتا ہے، ہنسی مذاق کا مزاج ہوتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا آپ اولڈ وومن کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے؟ یعنی آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور تب مجھے سچا کہا تھا جب سارے جھوٹا کہہ رہے تھے. سچ اس خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو ایک بندے میں مسلسل مشکلات آ رہی ہوں نا، تو وہ بندہ آسانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب کے بعد اب آسانی، ظاہر ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آسانی آنی چاہیے تھی. تو اس کے فوراً بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو طالب کی ڈیتھ ہو گئی جو کہ انہیں شیلٹر دینے والے تھے. پھر طائف کا انسیڈنٹ بھی آتا ہے جو کہ اور پینفل ہے کہ ریجیکشن ہوئی، پتھر پڑے. تو بہرحال سورہ یوسف کی ٹائمنگ یہ کہ اس دوران نازل ہوئی، اور سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے، لٹرلی غم کا علاج ہے. جب بھی کسی کو کوئی غم ہو تو وہ سورہ یوسف کو ضرور پڑھے. یہ مولانا مودودی کا بھی ویو ہے. سورہ یوسف میں نے سب سے پہلے جو تفسیر پڑھی تھی سورہ یوسف کی پڑھی تھی. قرآن کی تفسیر میں نے سٹارٹ سورہ یوسف 2008 کی بات ہے. اور اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی کہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان دونوں کو سنا کرتا تھا. تو ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا کہ میں سورہ یوسف پڑھ کے دین، یعنی وہ وہاں سے مجھے ہوا اشتیاق کہ سورہ یوسف میں آخر ایسا کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھی سورہ یوسف. مولانا مودودی کی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ ماڈرن سینچری کے حوالے سے وہ بہت ریولوشنری تفسیر، اس میں ریولوشنری پوائنٹ آف ویو ہے قرآن مجید کا. ہر تفسیر کا ایک مزاج ہوتا ہے. تفسیر ابن کثیر کا علمی مزاج ہے، آرتھوڈاکسی والا مزاج ہے جو کہ پیور تفسیر ہے. جو تفسیر تبری کچھ اس میں سے ہے، اور کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو مفسر قرآن ہے، پیور علمی. مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے وہ ریولوشنری ہے ان دا سینس کہ انسان کے اندر وہ ریولوشن لے کر آتی ہے اگر آپ اس سے گو تھرو کریں گے. اور ہر کسی سے کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہوتی ہیں، تو مسٹیکس اپنی جگہ، لیکن اوور آل ان کی تفسیر اسپیشلی سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ زبردست کمپیریٹیو انالیسس نظر آئے گا کہ کرسچینٹی میں سورہ یوسف، آپ کو پتہ نا بائبل میں بھی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے ورسز اسلامک. تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بائبل سے قرآن کاپی کیا ہے جیسے کہ کرسچن مشنریز کہتے ہیں، تو اتنا فرق کیوں ہے سورہ یوسف میں؟ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اتنا زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے. وہ کیا کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں. تو بہرحال دس واز دا موٹیویشن کہ میں نے سورہ یوسف پڑھی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے ڈیوو بس میں پڑھی تھی. میرے ہاتھ میں وہ تفسیر تھی کہ اس دور میں قرآن یہ ایپس وغیرہ نہیں ہوتی تھی. 2008 میں اتنی فیمس نہیں تھی ایپس وغیرہ.
آج سے 11 سال پہلے کی بات. تو ڈیوو بس میں جاتے ہوئے فرام ہوم ٹو یونیورسٹی میں نے سورہ یوسف کی تفسیر آلموسٹ تفسیر پڑھی تھی, کچھ وہاں جا کے پڑھی تھی. اس لیے میرے لیے بہت یادگار ہے, کیونکہ ایک تو سفر میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز انسان پڑھتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے. اور اس وقت کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ مجھے تو لٹرلی سورہ یوسف نے ٹرانسلیشن میں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی قرآن کی تھوڑی بہت, لیکن تفسیر کی میں بات کر, تو جب میں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے وہ چیز جو چاہیے تھی اس سٹیج پہ وہی مجھے چیز ملی. اور یہ قرآن کی ہر صورت سے آپ کو یہ کیفیت آئے گی, بٹ سورہ یوسف از ویری اسپیشل ٹو مائی ہارٹ. اٹ از آئی ہیو میڈ اٹ اے کانسٹیٹیوشن آف مائی لائف, کیونکہ اس میں بیسٹ لیسن جو مل, آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے تو بتائیں مجھے, بیسٹ لیسن, پیک لیسن, جس کی وجہ سے اللہ نے اسے احسن القصص کہا ہے, بیسٹ آف سٹوریز. ایک تو اللہ کی حکمت, لیکن پیک ترین لیسن جو اسلام کی چوٹی ہے, عبادت کی چوٹی ہے, احسان. اس پوری سٹوری میں احسان کا جو پہلو ہے, احسان سمجھتے ہیں واٹ از احسان؟ ایک ہوتا ہے کسی پہ احسان کرنا, وہ نہیں, احسان عربی والا احسان. محسنین, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں محسنین, احسان. اور یہ آیت کوئی 5-6 بار ہے سورہ یوسف میں. احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا. گڈنس تو کرتے ہیں آپ, لیکن اور زیادہ گڈنس کرتے ہیں. اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں قرآن مجید کے مطابق 4 لیولز ہیں انسانی مزاج کے. اوکے, انسان کے یہی 4 مزاج ہو سکتے. نمبر 1 ظلم, نمبر 2 عدل, نمبر 3 احسان, نمبر 4 اتقان. اتقان از دی ہائیسٹ لیول آف ایکسیلنس. اتقان قرآن مجید کی ایک آیت سے پروون ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یونیورس کو اتقان میں بنایا, یعنی پرفیکشن میں بنایا. اتنی پرفیکشن میں جیسے ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا کہ ایک آرکیٹیکٹ اس دیوار کو پینٹ کرے گا, لیکن وہ بیسٹ کوالٹی کا پینٹ کرے گا, اور پینٹ کے بعد وہ کچھ ایکسٹرا بھی لگائے گا, کوئی مزید اس کو سجاوٹ کرے گا. تو دیٹ از دی لیول آف اتقان. تو یہ 4 لیولز میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے, اس کی چھوٹی سی مثال کہ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا تو آپ اس کو آگے سے 2 تھپڑ ماریں, اوکے, یہ ظلم ہوگا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا, آپ آگے سے 1 تھپڑ ماریں گے, یہ عدل ہے, بدلہ لے سکتے ہیں, اسلام میں جائز ہے بدلہ لینا. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اور آپ چپ کر جاتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے, یہ احسان ہے. کہ تو اس سے آپ احسان سمجھیں گے. معاف کرنا, جذب کرنا, ڈائجسٹ کرنا چیز کو, اور اس کو اس جو اس نے آپ کے ساتھ کیا اس سے بہتر اسے ریٹرن کر. اور اتقان کی اگزامپل اس طرح دیا کرتے ہیں, اتقان یہ کہ وہ آپ کو تھپڑ مارے, آپ اس کو گلے لگا لیں اور اس کو گھر لے آئیں کھانا کھلانے کے لیے. اور یہ انبیاء کا لیول ہے. حلم بھی کہتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا, اس نے بہت بدتمیزی سے بات کی. اس نے کہا کہ او محمد, تم نے جسٹس نہیں کیا, تم نے جو ہے وہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کی تھی, تم نے مال لے لیا اور تم نے وہ چیز ہمیں نہیں دی, کھجوریں تھی غالباً, تو تم سارے اسی طرح کرتے ہو. آباء و اجداد تک پہنچ گیا, تمہارے والد بھی ایسے تھے, نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا گیا اور ہی واز ٹرائنگ ٹو سی سم تھنگ. وہ اللہ کے نبی کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا. حضرت عمر ظاہر ہے جلیل و قدر صحابی تھے, انہوں نے تلوار نکال لی کہ اس کی ہم گردن اڑا دیتے, کس طرح بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ اندر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ عمر, جو یہ لینے آیا اس کو اس سے بھی زیادہ دو. اور بس یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اب وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتا رہا اور کافی دیر غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں نے یہ سارا رویہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں, میں نے اپنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبی کی ایک نشانی پڑھی ہے کہ نبی سے آپ جتنی زیادتی کرو گے اتنی اچھائی نبی آپ کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ باقی ساری نشانیاں پوری تھی, بس یہ رہ گئی تھی, آج میں نے وہ بھی دیکھی. تو اس لیے اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا. اسی طرح ایک بیڈوین آیا, بدو آیا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے چادر پہنی تھی نا, اللہ کے نبی نے گلے میں یوں کر کے کھینچ, تو یہاں پہ ریشز پڑ گئی. سوچیں کتنا غصہ آئے گا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, مسکرائے اور اس نے کہا کہ او محمد, یہی سیم بات, تم نے جسٹس نہیں کیا, مال غنیمت میں مجھے تم نے کچھ نہیں دیا اور زیادتی کی ہے میرے ساتھ. تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ جو یہ لینے آئے اس کو دے دو اور اس سے بھی زیادہ. تو بس بات ختم ہو گئی. یہ ہوتا ہے اتقان, اس کو کہتے ہیں ایکسٹریم کمپوزر, حلم. اوکے, سو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا جو اتقان کا لیول نظر, کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا, اپنے بلڈ کو معاف کر دیا, جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے مار کے کنویں میں پھینک دیا. یہ قرآن سے پروون ہے انسانی رویے. انسان یا ظلم کرتا ہے, یا عدل کرتا ہے, یا احسان کرتا ہے, محسنین یا اتقان کی طرف جاتا ہے, جو کہ ہائیسٹ لیول آف احسان. رویے,
बिहेवियर्स, ये इंसान के बिहेवियर्स हैं, इन चार के अलावा वो कोई रवैया नहीं दिखाता। या लोग जालिम होते हैं, या लोग जस्टिस करने वाले होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे वो वाले होते हैं, या लोग जो है वो बहुत गुडनेस करते हैं। जैसे कितनी केस स्टडीज हैं कि जिंदगी में जो भी एहसान की टेक्निक को अपनाता है, ये इवन साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं कि आप जब अपना कोई नया बिजनेस शुरू करते हो ना तो आप एक्स्ट्रा देते हो चीजें, तो ये बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे हाफिज जूस कॉर्नर वाला एक छोटी ग्लासी साथ में देता है, तो देखें उसका बिजनेस कितना ग्रो कर गया है मिल्क शेक के साथ। इसी तरह कोई माल्टे बेचने वाला था, उससे किसी ने पूछा कि आप सिर्फ माल्टों का बिजनेस कर करके करोड़पति हो गए? उसने कहा जी हमारा दर्जन 13 का होता है, बाकियों का 12 का। ये एहसान है। अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु एहसान करने वाले थे। हजरत आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगाने वालों में से उनके एक रिश्तेदार भी शामिल हो गए थे जिन्होंने उन बातों पे यकीन कर लिया था, और उनका तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह नूर की वो आयत नाजिल की कि लोगों को माफ करो, क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ करे? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये आयत मेरे लिए, और अबू बकर सिद्दीक ने फिर उसको माफ भी किया और पहले से ज्यादा देने लगे। पहले जितनी देते थे उससे अमाउंट बढ़ा दी। ये होता है एहसान। तो एहसान ये है कि आप किसी को माफ भी करें, किसी के लिए अच्छाई भी करें, किसी के लिए आसानी पैदा करें, टू प्लीज ऑलमाइटी अल्लाह। जैसे हदीस में एहसान की ये भी आती है ना कि जब तुम इबादत करो तो एहसान के साथ करो। एहसान ये कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें, इससे एहसान का दर्जा आएगा इबादत में। और एहसान ये भी है कि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई सही होने के बावजूद लड़ाई छोड़ दे तो उसके लिए जन्नत में, जन्नत के कोने में एक घर, यानी कि लड़ाई से अगर फितना फैल रहा है और आप सही हैं तो आप पीछे हट जाएं। अब इसकी तशरीह क्या है? आप ये पूछेंगे कि नहीं अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए, अगर आप हक पे हैं तो लड़ाई करनी चाहिए। तो इसकी तशरीह ये कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशन, मियाँ बीवी के लिए खास है कि झगड़ा करने की बजाय अपना कोई राइट फॉरगो कर दो ताकि रिलेशनशिप चल जाए। इस्लाम में सेक्रीफाइस है, अगर दोनों अड़ जाएंगे, नहीं तुम मेरा ये राइट पूरा करो, और वो अड़ जाएगी कि तुम मेरा ये राइट पूरा करो, तो रिलेशन कैसे चलेगा? फिर तो रिलेशन कंडीशनल हो जाएगा, और कंडीशनल चीजें कभी नहीं चलती। ओके, तो ये एहसान के लेवल होते हैं। ये है पीक। सूरह यूसुफ की जो स्पेशलिटी है, इसमें वो एहसान मिलता है जिसकी मिसाल कोई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ भी उनके एहसान की कि लुक एट यूसुफ अलैहिस्सलाम कि किस तरह उन्होंने अपने भाइयों को माफ किया, और उनकी सुन्नत पूरी करते अल्लाह के नबी ने फतह मक्का के मौके बड़ों बड़ों को माफ, यानी हमारे नबी का एहसान और भी था। तो ये है सूरह यूसुफ का मेन जो आपने चीज लेनी है इससे। ओके, अब हम शुरू की कुछ वर्सेस पढ़ते हैं, मैं गो थ्रू करता हूँ। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब मुबीन की आयात है, यानी खुली किताब है। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, अरबी में नाजिल किया ताकि अकल वाले इससे नसीहत पकड़ें, तुम समझ सको। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम तुम्हें बेहतरीन कहानी सुनाते हैं जो नाजिल हो रही है इस कुरान में, और तुम उस वक्त नहीं थे जब ये सारे किस्से हो रहे थे, यानी तुम्हें गैब का इल्म नहीं है। जबकि यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि यूसुफ अली अबीही या अबती इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल क़मरा राइतु ली साजिदीन, ऐ मेरे अब्बा जान मैंने ख्वाब देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम 10-11 साल के, तो उसमें आता है तफसीर में, मैंने देखा कि 11 सितारे, एक सूरज, एक चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाला या बुनैया ला तक़सुस रुयाका, he said, O my son, do not relate your vision to the brothers, to your brothers, or they will contrive against your plan, वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर लेंगे। इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये 2 आयात में पूरी पेरेंटिंग है। नंबर 1 क्विकली आपको बताता हूँ, पेरेंट्स को बच्चों की बात बहुत केयरफुली अटेंटिवली सुननी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उनकी कोई बात उन्हें केयरलेस नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपका छोटा बच्चा, अगर आप एक मजमे में हैं, आप एक गैदरिंग में हैं, और आपका बेटा या बेटी आपके पास आती है, क्योंकि बच्चों की ये नेचर होती है, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, तो वो जान के मजमे में आपके पास आएगा, अकेले में शायद ना आए, इसलिए आएगा टू टेस्ट कि मुझे कराते हैं लिफ्ट के नहीं कराते। तो अगर आप उसको उस मौके पे इग्नोर कर देंगे तो उसकी पर्सनालिटी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़े। ये एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस है ना, 8 स्टेजेस, वो भी आप पढ़िएगा। एरिक एरिक्सन है एक साइकोलॉजिस्ट, उसकी 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, उसमें वो एक स्टेज बताता है 1 से 2 साल के लिए जब इंफीरियोरिटी बिल्ड हो जाती है, या बच्चे में वो कॉम्प्लेक्स बिल्ड हो जाता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे आपका बच्चा ग्लास तोड़ दे 2 साल का, और आप उसे डांटने लग जाए ये क्या किया, तो उसको नहीं पता ग्लास क्या है, उसके अभी माइंड में ग्लास की इमेज नहीं आई है, ना उसके माइंड में तोड़ने की इमेज आई है।
تو اس کو اگر آپ اس پہ ڈانٹیں گے تو اس میں انفیریورٹی آئے گی کہ شاید میں نے کچھ غلط کام کی. یہ چھوٹی چھوٹی چیز. تو پہلی بات کہ اپنے بچوں کی بات سننی چاہیے, غور سے سننی چاہیے. یہاں پہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی پاکستانی فادر ہوتا تو اس نے ڈانٹ دینا تھا, اس نے کہنا تھا یہ کیا خواب دیکھتے رہتے ہو تم, 11 ستارے اور سورج چاند, کیا کھایا تھا رات کو, جاؤ دوڑ جاؤ, ٹھیک ہے. یا یہ کہہ کے بھیج دینا تھا, یا اس کی والدہ کو کہنا تھا یہ دیکھ سنبھال لو اپنے بیٹے کو, پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے, اس کو خواب آتے ہیں. تو انہوں نے غور سے سنا اور بیٹے کو کانفیڈنس دیا. کانفیڈنس دینا بہت ضروری ہے. اور پھر اپنے بچے کو کہا, دیکھیں ان کا بچہ کتنا عقل مند تھا کہ وہ انہیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا, ڈسکریشن رکھنی چاہیے. اب بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسکریشن نہیں رکھتے ہیں, آپس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں, کیونکہ وہ سب کے سامنے چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹنگ کی بڑی زبردست ٹپ ہے جو پاکستانی معاشرے سے ایبسنٹ ہے, ویسٹرن معاشرے میں ہے. اس لیے ویسٹ بہت بہتر ہے ہم سے کئی چیزوں میں. فیملی سسٹم میں ہم ان کا جتنا مرضی کہہ لیں فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں وہ واپس آ رہے ہیں فیملی سسٹم کی طرف. یورپین اسپیشلی وہ بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں پیرنٹنگ اور ان چیزوں کی. وہ کسی بچے کی انسلٹ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کرتے. یہاں پہ تو رواج ہی ہے کہ سب کے سامنے بیزتی ہو, اس طرح اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے اور دوسروں کو اس کی کمزوریاں ملتی. اور ڈسکریشن والے میٹرز کہ اس کو میں نے کتنا دینا ہے, اس کو کتنا دینا ہے, یا اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, وہ سب کے سامنے ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. اس سے حسد پیدا ہوتا ہے کیونکہ نیچرل چیز بہن بھائیوں کے درمیان. یا بیٹی کو جو ہے احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بچے کو ڈسکریشن رکھنے, اور یہی چیز اگر آج ہوتی تو آج کی والدائیں جو ہیں وہ فیس بک پہ ویڈیو چڑھا دیتی کہ میرے بچے نے خواب دیکھا اور سب کو بتا رہی ہوتی کہ اس نے یہ دیکھا ہے, اتنا کیوٹ ہے وہ اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے. حالانکہ انہوں نے کہا اس چیز چھپاؤ. اوکے, یہ پیرنٹنگ ٹپس ہیں بڑی زبردست. پھر ایک اور ٹپ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارے دشمن ہیں. کیا کہا, ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کی طرف نسبت کی ہے. اپنے بیٹے کو سکھایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بھائی حسد کریں گے لیکن نیگیٹو نہ ہونا ان کے بارے میں. کتنی زبردست پیرنٹنگ. اور پیرنٹس انکانشیسلی ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو کر رہے ہوتے ہیں, انکانشیسلی, ناٹ انٹینشنلی, عجیب و غریب باتیں کر کے, الفاظ کہہ کے, اوکے, ایک دوسرے کے سامنے چگلیاں کر کے. تو کیا چگلیاں بچوں پہ اپلائی نہیں ہوتی؟ ہمارے پیرنٹس شاید سمجھتے ہیں کہ چگلیاں بچوں پہ اپلائی نہیں ہوتی. چگلیاں سب سے پہلے فیملی والوں پہ اپلائی ہوتی ہیں. یہ چگلی ہے کہ مثال کے طور پہ میرے بیٹے ہیں, یہ چلے گئے تو آپ سب سے میں ان کی کوئی ایپ ڈسکس کرنے لگ گیا. تو انہوں نے بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کیا, انہوں نے شیطان کی طرف نسبت کیا ہے برائی کو, تاکہ بیٹا پازیٹیو رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں انٹرپریٹیشن سکھائے گا اور تمہارا رب اپنی فیور کمپلیٹ کرے گا تمہارے اوپر اور اپون دا فیملی آف جیکب, جس طرح اس نے کمپلیٹ کی تمہارے آباء و اجداد. اس سے ایک اور پیرنٹنگ لیسن یہ آتا ہے کہ باپ فیملی کو جوڑ کے رکھتا ہے. باپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے, ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, اور وہ بچے کو اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں بتاتا, اپنے دادا کے بارے میں, اپنے والد کے بارے میں, اس کے دادا کے بارے میں, یعنی کہ بار بار یاد دہانی کراتا ہے شجرہ نسب کی, تاکہ فیملی روٹ سٹرونگ ہو. اوکے, بچہ جو ہے وہ کہیں کھو نہ جائے, اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں, کس فیملی سے ہوں. اور ایک اور ٹیکنیک, ان ربک علیم حکیم, بے شک تمہارا رب علیم حکیم ہے. اپنے بچے کو کیا تعلیم دے رہے تھے؟ اللہ کے بارے میں. تو بچوں کو اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کے بارے میں تعلیم دینا, یہ لٹرلی فرض ہے باپ کے اوپر کہ وہ بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتا رہے. لقد کان, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چھوٹے بچوں کے کویسچنز کو ایزی نہ لیا کریں, کیونکہ 2 سال سے لے کے 6 سال تک ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پیک پہ ہوتی ہے. ان کا ہر سوال سیریس ہوتا ہے. اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کس طرح چلتا ہے موبائل تو خیر نہ بتائیں. اگر وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں یہ کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, تو آپ صحیح جواب دیں. جیسے میری نیس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کو کس نے بنایا, اور میں بڑا حیران ہوا تھا کہ 6 سال کی بچی کے مائنڈ میں سوال کہاں سے آ گیا. لیکن پھر میں نے اسے پوری سورہ اخلاص جو کہ ٹروتھ ہے, صحیح جواب دینا چاہیے نا, بجائے کہ ہم کوئی من گھڑت واقعہ بتائیں یا عجیب و غریب سی بات بنائیں, کیونکہ اس ایج میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ میں جاری ہوتا ہے, اور بہت زبردست آبزرور ہوتا ہے, تو اس کو بتاتے رہیں. پھر یہ ہوا کہ اس کے سٹوری, اللہ کہتے ہیں کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, سمجھنے والوں کے لیے, سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ قریش مکہ تم سے سوال کر رہے ہیں نا, تو انہی کے لیے نشانیاں.
اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ خود سوال پوچھوایا. انہوں نے سوال کیا تھا نا اللہ کے نبی سے کہ ایجپٹ جانے کی کیا وجہ بنی بنی اسرائیل, تو اللہ نے صورت نازل کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود پھنس گئے ہیں سوال پوچھ کے, کیونکہ اب ان کو لیسنز ملنے والے. لیسن یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہو, تمہارا بھائی ہے وہ, اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے تنگ کیا تھا اس کو, اور اینڈ میں کون سکسیسفل ہوا, کون کنگ بنا, یوسف علیہ السلام. تو اسی طرح تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن راج کریں گے, فتح مکہ ہوگی, تو تم سیدھے ہو جاؤ.